طاقت کے نشے میں بدمست صلیبی قوتوں کو ان کا مقدر ایک ایسے سرزمین پر کھینچ لائی جسے دنیا سپر پاور کا قبرستان کہتی ہے۔ خراسان، مجاہدوں اور درویشوں کی سرزمین۔ 2002 کے دوران صلیبی اتحادی افواج پر کم از کم 65 بڑے حملے ہوئے، جن میں سینکڑوں صلیبی اور مرتد افغان فوجی مردار ہوئے۔ 2003 میں مجاہدین نے از سر نو اپنی صف بندی کی اور جون 2003 میں امیر المومنین ملا محمد عمر نے 10 رکنی شورا کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان کو 5 خطوں میں تقسیم کر کے ان کے لیے مجاہدین کے ذمہ داران کا تقرر بھی کیا گیا۔ امیر المومنین کی قائم کردہ اس شورا کے اعلان کے بعد اس کے کئی اجلاس شورا کے ارکان سمیت تقریباً 50 کمانڈر نے شرکت کی۔ دسمبر 2003 میں طالبان نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق طالبان زابل صوبہ اوزگان صوبہ قندھار کے آدھے حصے پر قبضہ مستحکم کر لیا۔ اسی سال مجاہدین نے کارروائیوں میں کئی گنا اضافہ کرتے ہوئے صلیبی و مرتد افواج پر 148 سے زائد بڑے حملے کیے، جن میں سینکڑوں کی تعداد میں اتحادی و افغان فوجی مردار ہوئے۔ اس سال کی اہم پیش رفت یہ تھی کہ مجاہدین نے صلیبی لشکروں اور ان کے حواریوں پر فدائی حملوں کا آغاز کیا۔ جون اور دسمبر میں ہونے والے 2 فدائی حملوں میں کئی اتحادی فوجی مارے گئے۔ 2004 کے آغاز سے ہی مجاہدین نے صلیبیوں کے خلاف کمین، بارودی سرنگوں وغیرہ جیسی کارروائیوں کے ساتھ فدائی حملوں کے ایک بھرپور منصوبے کا آغاز کیا۔ چنانچہ 27 اور 28 جنوری کو کابل میں ہونے والے 2 متواتر فدائی حملوں میں 20 جرمن اور برطانوی فوجی مردار ہوئے، جبکہ اس سے اگلے ہی روز غزنی میں امریکیوں کے اسلحہ ڈپو میں مجاہدین کے بوبی ٹریپ کے ذریعے کیے گئے دھماکے میں تقریباً 80 امریکیوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ اسی سال صلیبی اتحاد نے افغانوں کو جہاد کے راستے میں ہٹانے کے لیے انتخابات کا ڈھونگ رچایا اور اپنے گماشتے حامد کرزئی کی مدت ملازمت میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کر دی، لیکن افغان عوام نے اس انتخابی ڈرامے کو یکسر مسترد کر دیا اور امیر المومنین کی ہدایات پر ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ 2004 کے دوران افغانستان میں 200 سے زائد بڑے حملوں اور فدائی حملوں کے علاوہ چھوٹی بڑی دیگر کارروائیوں میں صلیبی فوجیوں کی ہلاکتیں ہزاروں میں پہنچ گئیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر فوجیوں کی ہلاکتوں نے امریکہ اور اس کے حواریوں کو حواس باختہ کر دیا۔ چنانچہ صلیبیوں نے مجاہدین کے خلاف اگست 2005 میں وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا، لیکن نتیجہ رہا کہ وہی 3 بات، یعنی اتحادیوں اور ان کے حواری افغان فوجیوں کی ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مجاہدین نے اتحادی افواج کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا اور گزشتہ 3 سال کی تیاری کے نتائج اس سال ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ 27 فدائی اور بارودی سرنگوں وغیرہ کے 783 حملوں میں ہزاروں صلیبی فوجی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ کمین اور چھوٹے ہتھیاروں کے 1558 حملے اس کے علاوہ تھے۔ لشکری ابلیس جس ہلاکت خیز تباہی کو مزاحمت کا نقطۂ عروج سمجھ رہا تھا، وہ تو صرف ابتدا تھی، کیونکہ 2006 کا سال صلیبیوں کے لیے مزید بربادیوں کا پیامبر ثابت ہوا۔ مجاہدین نے اس سال فدائی حملوں میں 400% بارودی سرنگوں کے حملوں میں 200% اور دیگر کارروائیوں میں 300% اضافہ کرتے ہوئے
اتحادی و افغان ملی فوج اور پولیس پر 139 فدائی، 1677 بارودی سرنگوں کی کارروائیاں اور 4542 دیگر عملیات کی۔ اگر ان تمام عملیات میں اوسطاً ایک صلیبی فوجی فی حملہ کی ہلاکت کا تخمینہ لگایا جائے تو صرف 2006 میں مردار ہونے والے صلیبی فوجیوں کی تعداد 6358 بنتی ہے۔ مئی 2006 میں ملا داد اللہ شہید اخوند نے اپنے بیان میں افغانستان کی صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کیا: گزشتہ سال کی نسبت اس سال کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ گزشتہ سال تک ہمارے مجاہدین عملیات کرنے کے بعد پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے تھے، لیکن اس سال کئی شہروں کے دروازے مجاہدین کے لیے کھل گئے تھے اور وہاں مجاہدین کا کنٹرول ہے۔ جہاں امارت اسلامیہ کے نمائندے نظم و نسق چلا رہے ہیں، طالبان نے بیشتر مقامات پر ذمہ داروں کا تعین کر دیا ہے اور اکثر علاقوں میں تنازعات کا فیصلہ شریعت کی روشنی میں امارت اسلامیہ کی طرف سے مقرر کردہ قاضی صاحبان کرتے ہیں۔ اسی برس 2006 میں امیر المومنین ملا محمد عمر حفظ اللہ نے ہلمند میں مجلس شورا اور جنگی کمانڈروں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں امیر المومنین کی شرکاء سے گفتگو کی، جو ریکارڈنگ ذرائع ابلاغ کو جاری کی گئی۔ اس میں آپ نے فرمایا: افغانستان کا دارالحکومت کھو دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ طالبان ختم ہو گئے۔ اگرچہ ہماری حکومت ختم ہوئی، لیکن میں اور تمام مجاہدین بدستور یہاں افغانستان میں موجود ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور افغانستان میں دشمنوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، جبکہ ملک کے بڑے حصے میں طالبان کی عملداری ہے۔ امیر المومنین نے کرزئی کا نام لیے بغیر اسے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ کابل کے حکمران یہ جان لے کہ مسلمانوں کے اس ملک کی حکومت اغیار کی عقل سے نہیں چلائی جا سکتی، نہ ہی تم یہاں کفار کے نظریات مسلط کر سکتے ہو۔ اگر آج امریکی فوجیں تمہاری پشت پر نہ ہوں تو تمہاری رائے برابر حیثیت بھی نہیں ہے۔ افغانستان پر حملہ کرنے والی روسی افواج کا انجام یاد رکھو، انشاءاللہ تم سب بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے۔ امیر المومنین کے اس بیان اور مجاہدین اور شورا کے اجلاس کی خبریں منظر عام پر آنا امریکی و اتحادی غاصبین کے لیے ایک شدید دھچکا تھا، کیونکہ وہ مسلسل دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ملا محمد عمر اگر زندہ بھی ہے تو کسی سرگرمی کے قابل نہیں رہے اور افغانستان کے باہر کہیں روپوش ہے۔ لیکن اس بیان اور اجلاس نے صلیبیوں کے دعووں کو باطل ثابت کر دیا اور یہ واضح ہو گیا کہ طالبان اور ان کی قیادت منظم و مربوط افغانستان کے اندر رہ کر نہ صرف صلیبی اتحاد اور ان کی حکومت کے خلاف بھرپور جہاد کر رہے ہیں، بلکہ افغانستان کے بیشتر علاقوں میں ان کی عملداری بھی